تم نہیں جانتے، اس لیے جو جو بہتر تھا اللہ نے کہا یہ کرتے جاؤ، اور جو تمہارے لیے نقصان دہ تھا اللہ نے کہا اسے چھوڑتے چلے جاؤ۔ بس ہر بندہ یہ سوچے کہ کیا کروں کیا میں کروں، اس کی بجائے یہ سوچے کہ خالق کیا چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا چلا جاؤں، اور جس سے وہ روکتا ہے روکتا چلا جاؤں۔ اللہ نے تو اپنے حبیب کو بھی اس طرح فیصل فرمایا، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگوں میرا رسول جو تمہیں کہے کرتے چلے جاؤ، اور جس سے روکے روکتے چلے جاؤ۔ سمجھو یہ حبیب خدا کا فیصلہ جو ہے یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی بات مانی اس نے میری ہی بات مانی، اس لیے کہ رسول اپنی مرضی سے حکم دیتے ہی نہیں، لب ان کے کھلتے ہیں مرضی خدا کی گرامی اللہ۔ اب ہم اپنے احوال پر غور کر کے اپنے آپ کو اس طرف لائیں کہ ہم جس دنیا میں ہیں یہ امتحان ہے، ابتلا گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، جہاں ہمارے دن اور رات پرکھے جا رہے ہیں۔ یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ ریسٹ کی جگہ نہیں ہے، یہ غفلت کا مقام نہیں ہے۔ اس پر تو فیصلہ ہونا ہے، اور جس پر فیصلہ ہونا ہے اسی کو غفلت میں گزارنا ہے۔ اور امتحان کی کیفیت بھی کیا ہوتی ہے؟ درجہ جس کا جتنا بڑا ہوتا ہے امتحان بھی اس کا اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ کوئی پرائمری کا طالب علم ہو اسے ماسٹر کا ایم اے کا سوال نہیں پوچھا جاتا، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ ماسٹر کا امتحان ہو اور بچے میں یہ سوال ہو 2 جمع 2 کیا جواب ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا جس سے درجہ بڑا دیتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی کرتا ہے، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے، اللہ کے خلیل ہے، تو آزمائش بھی ایسی ہے۔ نمرود کے ساتھ مباحثہ، نارے نمرود میں گرنا۔ ارے دیکھیے تو صحیح، ابراہیم علیہ السلام تو جب جا رہے تھے تو بندانی فرشتے آ کے کہہ رہے تھے ہم حاضر ہیں، اگر حکم ہو آگ ساری نمرود کے محلات کو لگا دے۔ انہوں نے خود نہیں کہا کہ آؤ میری مدد کرو، خود فرشتے آئے، اور آ کے جب انہوں نے کہا ابراہیم ہم حاضر ہیں، تو کیا کہا اما انا الیک فلا، بس تم سے مجھے کوئی حاجت نہیں، جانتا ہے میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ اگر خدا کو میرا جلنا منظور ہے تو مجھے بچنے کی کیا ضرورت؟ جے میرا سونا میرے دکھ میں راضی، میرے سکھ کو چلے ڈالا۔ رضائے الہی پر راضی رہنے کی یہ مثال ہے کہ فرشتوں نے خدا کے کہا، اور یاد رکھیں فرشتہ جو خود بھی آ کے کہتا ہے اپنی مرضی سے تو وہ آ ہی نہیں سکتا، خدا کی مرضی سے۔ سورہ تحریم پارہ نمبر 28 میں اللہ نے فرشتوں کی 2 صورتیں بیان کی، فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر مادہ ہی نہیں خلاف کرنے کا، اور اپنی مرضی بھی نہیں کر سکتے، جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ رب نے ابراہیم سے نہیں کہا ابراہیم بتاؤ کیا چاہتے ہو، فرشتوں کو کہا کہ تم کہتے تھے ہم حقدار ہیں قیامت کے، جاؤ ذرا میرا بندہ آگ میں جا رہا ہے، اسے پیشکش کرو، تمہیں جواب سے پتا چل جائے گا کہ جسے میں نے خلیفہ بنایا ہے اس کا درجہ کیسا ہے۔ انہوں نے آ کے کہا تو فرمایا اما انا الیک فلا، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، اگر خدا کو میرا آگ میں چلنا منظور ہے تو ابراہیم کو بچنے کی کیا ضرورت؟ یہ ہے راضی برضا رہنا، چونکہ درجہ بڑا تھا تو آزمائشیں بھی بڑی تھی، بڑھاپے میں اولاد ملی، رب نے کہا اپنی بیوی اور بچے دونوں کو وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں پانی کی ایک بوند نہ ملے اور جہاں کوئی چیز اگتی نہ ہو۔ بات یہ غیر زرا، اس کا معنی ہی یہ ہے جہاں زراعت نہ ہوتی ہو، کھیتی باڑی نہ ہوتی ہو، وہاں زندگی کے اثرات نہیں تھے، وہاں پرندے بھی کبھی اس زمین پر نہیں اترے تھے۔ تو گرامی قدر آپ نے فوراً اپنے بیوی بچے کو لیا وہاں چھوڑا، واپس آنے لگے، بیوی نے سوال کیا اے سرتاج من ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو جواب زبان پر نہ اشارہ کیا کہ اللہ کے حکم سے۔ تو بیوی بھی راضی برضا کی کتنی بڑی مثال دی، کہا اچھا جس خدا نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر آپ جائیے، اگر رب کو یہ منظور ہے تو ہم بھی اسی پر راضی ہیں۔ اور بچہ جب چلنے کے قابل ہوا، 13 سال عمر ہوئی، اللہ نے حکم دیا کہ اس کے حلق پر چھری چلا دو۔ تاریخ نے یہ تو دیکھا ہے
لوگ دشمنی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، جاہلیت کے دور کی وجہ سے بچوں کو، خاص طور پر بیٹیوں کو زندہ درگور کریں، قتل کریں، لیکن تاریخ نے ایسا تو کبھی نہیں دیکھا کہ ایک وہ بیٹا جو نور نظر ہو اور دعاؤں کا سمر ہو، بڑھاپے کا آسرا ہو، خوب روح ہو، خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو، حتیٰ کہ اس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہو، اور اس کے حلق پر کوئی چھری چلائے، آسمان نے بھی کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، لیکن چونکہ درجہ بڑا تھا تو آزمائش بھی اتنی بڑی تھی۔ ارے باپ نے تو کہا چلا دیتا ہوں، بیٹے کی کیفیت کو بھی تو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے بیٹے سے باپ نے پوچھا یا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا کیا چاہتا ہے، مجھے بتائیے تو صحیح۔ جب رب نے کہا ہو بیٹا ذبح کر دو، بیٹے سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے بیٹا تو تیار ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بات پوری کرنی تھی، لیکن زمانے کو سمجھانا تھا کہ اگر باپ ابراہیم ہو تو بیٹا بھی ذبیح ہوتا ہے، باپ خلیل ہو تو بیٹا بھی ذبیح ہوتا ہے، کیونکہ باپ ہی کی تربیت کا تو بیٹا اثر ہوتا ہے۔ الولد سر لابیہ، بیٹا بھی تو باپ کے ہی اثر ہو، باپ ہی کے معاملات اس پہ ظاہر ہوتے ہیں اور اسی کا رازدان ہوتا ہے۔ جب پوچھا نا فانظر ماذا ترى، تو پھر سمجھ آئی کہ پوچھا کیا۔ ایک طرف رب کہے ابراہیم یہ کرو، ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے پوچھیں بیٹا کیا خیال ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بیٹا کہتا کرو تو کریں گے، اگر انکار کرتا تو انکار ہے، نہیں، مطلب یہ تھا زمانے کو بتانا یہ تھا کہ لوگوں اللہ جسے چنتا ہے پھر اس کی تربیت سے باہر وادی غیر جی ذرا میں اس کی اولاد رہے تو تربیت کتنی اعلیٰ ہوتی ہے۔ بیٹے نے جو جواب دیا وہ بھی آب سر سے لکھنے کے قابل، سونے کا پانی اگر لے کر اس جواب کو لکھا جائے تو وہ جواب زیادہ قیمتی ہے، سونے کے پانی میں اتنی قیمت ہے۔ اور وہ قرآن بیان کر رہا ہے، بیٹے نے کہا یا ابا افعل ما تؤمر، اے ابا جی جو جو حکم ملے گا کرتے چلے جائیے۔ ایک تھا بیٹا کہتا ابا جی ذبح کر دیں، بات ختم، لیکن یہ نہیں کہا کہ ذبح کر دیں۔ اس کا معنی یہ ہے تؤمر، یہ مضارع ہے، عربی سمجھنے والے لوگ جانتے ہیں اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال کا اور ایک استقبال کا۔ موجودہ زمانہ تو موجودہ زمانہ تو یہ تھا کہ ذبح کا حکم ہے، اور آئندہ زمانہ اس کا مطلب یہ تھا، ماں بھی کلمہ عام ہے جس کا ایک معنی نہیں ہو سکتا، زائد معنی ہوتے ہیں، تو معنی یہ تھا ابا جی آج رب نے یہ حکم دیا ہے بیٹے کو ذبح کرو، آپ میرے حلق پر چھری چلا دیں، اگر چھری چلانے کے بعد یہ حکم مل جائے اب اس کی کھال اتارے تو میری تو روح نکل چکی ہوگی، ابا جی جو بعد میں بھی مجھ پر کریں گے میرا ارادہ اس میں بھی شامل ہے، اور اگر کھال اتارنے کے بعد حکم ملا اس کے ٹکڑے کر دیں، گوشت بنا دیں، تو ابا جی ماں تؤمر، آپ کو جو جو حکم ملتا جائے گا کرتے چلے جائیے، صرف ذبح ہونے کے لیے ہی تیار نہیں بلکہ بیٹا تو ہر کام کے لیے تیار ہے۔ ابا جی آپ نے ایک بات پوچھی ہے، بیٹا تو سب کچھ کروانے کے لیے تیار ہے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت کی سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب عرض۔ تو گرامی قدر اب یہی کیفیت دیکھیے تو ادھر ہے آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور پیدائش کے وقت سے ہی خبر مشہور ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا یقتل بارض یقال لہ کربلا، فرمایا میرا یہ بیٹا اس زمین پر شہید کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں، اور فرمایا جس نے وہ زمانہ پایا اس کی مدد کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام کی اس خبر سے بچپن سے ہی حضرت امام حسین کے شہید ہونے کی خبر مشہور تھی۔ آقا علیہ السلام نے ام سلمہ کو شیشی میں ایک مٹی دی اور ان سے کہا ام سلمہ جس دن میرا حسین شہید ہوگا یہ مٹی کربلا کی سرخ ہو جائے گی، خون بن جائے گی، جب یہ مٹی خون بن جائے جان لینا کہ میرا نواسہ شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب 10 محرم آئی تو وہ مٹی میرے پاس تھی، میں شہر مدینہ میں تھی، آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے ام سلمہ کو کتنی گرانیاں دی،
کہ جب یہ واقعہ ہوگا اس وقت تو موجود ہوگی۔ کتنی خبریں ہیں، اگر اس ایک بات پر بہت زیادہ اخبار ہیں، بس ایک بات پر ہی توجہ دیجیے کہ پھر کیا کہا؟ یہ کہا کہ جب یہ سرخ ہو جائے جان لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ ارے خبر ملنے کے بعد ایک بار حضرت علی مرتضیٰ نے یہ نہیں کہا حضور دعا کریں کہ میرے بیٹے سے یہ آزمائش ٹل جائے۔ آج سوال کرنے والوں سوچو تو صحیح، وہ تو آزمائش تھی، وہاں مستقیم رہنا اور صبر پر ڈٹے رہنا اصل کامیابی تھی، وہ حاصل کی۔ تم کیا باتیں کہتے رہتے ہو؟ تمہیں یہ خیال بھی نہیں کہ استقامت کرامت سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ پانی کو پاس بلاتے یہ کرامت ہے، اور استقامت اس سے بھی بڑی ہے، چونکہ درجہ بڑا تھا لہذا بڑا امتحان ہونا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ماسٹر کے درجے والے کا امتحان 2 جمع 2 کے جواب کا ہو، درجہ بلند و بالا تھا تو امتحان بھی اتنا ہی اعلیٰ تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نے کہا حضور میرا لفظ جگر ہے اور آپ کی دعائیں تو مقبول ہیں، رب سے کہہ دینا کہ اللہ آزمائش سے بچا لے۔ آقا علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا، کہا تو کیا کہا؟ عرض کی اللہم آتی حسینا صبرا و اجرا، اے اللہ جب مصیبت کی گھڑی آئے میرے بیٹے کو اس میں صبر بھی عطا کرنا، اجر بھی عطا۔ کیوں؟ اس لیے کہ راضی و رضا تھے، اے اللہ اگر تو اس بات پر راضی ہے تو ہم بھی اسی بات پر راضی ہیں۔ آئیے آج راضی و رضا رہنے کا جذبہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، اور تمنائیں خواہشات کے غلبے کے نیچے چیز دبتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اپنی آرزوؤں کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور دن رات اپنے لیے مصائب و آلام کو مشکل سے مشکل بناتے جا رہے ہیں۔ ہم اولیاء کی اس تعلیم کو اپنائیں، صلحاء کی اس تعلیم کو اپنائیں، انبیاء و رسول علیہ السلام کی تعلیم کو اپنائیں کہ فیصلہ جب اللہ کا ہے تو اس پر راضی رہنا کہ ہمارا حق ہے، تاکہ ہم ڈپریشن سے اور ظاہری طور پر پریشانیوں سے اور حقیقی پریشانیوں سے بھی اپنے آپ کو نجات دے سکیں، اور ایسا معاشرہ بنے جس کے آقا علیہ السلام نے تشکیل فرمائی تھی۔ دعا ہے خالق و مالک جل وعلا آج کی اس بزم کے اثرات ہم پر مرتب فرمائے، اور سن سنا کے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بانیان بزم کو، شرکا کو، سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال کرے، آمین وما کی ماں طبیبہ دیوس دی گل نہیں، حکیمہ طبیبہ دیوس دی گل نہیں، میرے مرزدہ اور کوئی بھی حل نہیں، میرے مرزدہ اور کوئی بھی حل نہیں، تو آ کے دکھا جا، تو آ کے دکھا جا اے صورت پیاری۔ آمین۔